بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور اسلامی دوستوں، آج کا ٹاپک ہے جیون شیلی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون شیلی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم سفید رنگ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجلا اور سفید رنگ بہت پسند تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا سب سے عمدہ کپڑا ہے، اس کو پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو دفناؤ، یعنی مردوں کو دفن کرو، یعنی سفید کپڑا ہمیں پہننا چاہیے اور اسی سفید کپڑے میں اپنے مردوں کو دفنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی، پوشاک کی بات کی جائے تو آپ کو جو کچھ میسر ہوتا، جو کچھ مل جاتا وہ آپ پہنا کرتے تھے، آپ تکلف نہیں کرتے تھے۔ کبھی اونی پہن لیتے، کبھی سوتی پہن لیتے، کبھی لینن پہن لیتے اور کبھی قمیص پہنتے تو داہنے جانب سے آپ پہنا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لباس بھڑکیلا یا زیادہ خرچیلا یا زیادہ شہرت کا لباس، آپ اس چیز سے بچتے اور اپنی امت کو بھی اس سے منع کرتے تھے۔ آپ کے بھوجن کی بات کی جائے تو آپ کو جو کچھ مل جاتا کھا لیتے، کھانے میں تکلف نہیں کرتے، جو آ جاتا حاضر ہوتا، آپ کو پسند ہوتا تو کھا لیتے، نہیں پسند ہوتا تو آپ لوٹا دیتے، لیکن کبھی بھی کسی کھانے میں برائی یا اس کھانے کا عیب نہیں نکالتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا اور کھانے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ زمین پر بیٹھ کر دسترخوان پر رکھ کر آپ کھاتے تھے، 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے، آپ ٹیک لگا کر نہیں کھانا کھاتے، جب کھانا شروع کرتے تو بسم اللہ کہتے اور جب کھانا کھا لیتے تو اللہ کی حمد بیان کرتے، الحمدللہ کہہ کر اللہ کی حمد بیان کرتے اور انگلیوں میں جو کھانا لگا ہوتا تھا اس کو آپ چاٹ لیتے تھے۔ آپ جب پانی پیتے تھے تو بیٹھ کر پانی پیتے تھے، دائیں ہاتھ سے پانی پیتے تھے اور اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے پانی پیتا تو آپ اس کو ڈانٹتے اور منع کرتے اور بیٹھ کر پانی پینے کے لیے کہتے، اور آپ جب کسی کو کچھ دیتے تو آپ داہنے طرف آپ کے جانب جو ہوتا اس کو دیتے، یہاں تک کہ اگر بغل میں کوئی قوم کا سمودائے کا بڑا آدمی بھی ہو اس کو بھی نہیں دیتے، بلکہ آپ کے داہنے جانب جو ہوتا آپ اس کو دیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں 2 چیز مرغوب ہیں، پسند ہیں، عورت اور خوشبو، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس رات گزارتے تھے، برابر رات گزارتے تھے، سب کو برابر خرچہ دیتے تھے اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر پہ اور یاترا پر نکلتے تو پرچی کے ذریعہ نام نکالا کرتے تھے، جس کا نام پرچی میں نکل آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یاترا میں وہ بیوی اور پتنی جایا کرتی تھی۔ آپ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں کھیلا کرتی تھیں پیچھے پیچھے آپ ان کے ساتھ وہاں تک جاتے، اور اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ طلب کرتی، کچھ مانگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ان کو لا کر دیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر کبھی سو جاتے، کبھی قرآن پڑھتے، یہاں تک کہ وہ حیض کی حالت میں بھی ہوا کرتے تھے، اور اگر وہ حیض کی حالت میں ہوتی تو لنگوٹ باندھنے کا آپ حکم دیتے اور آپ لپٹ کر سویا کرتے تھے۔ آپ روزے کی حالت میں اپنی پتنی کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے اخلاق کا یہ حسن ہوتا کہ آپ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ یاترا میں دوڑ کا پرتیوگتا کرتے، یعنی اپنے جو ہے بہترین اخلاق کا، چرتر کا جو ہے آپ مظاہرہ کرتے۔ آپ جب رات میں یاترا سے واپس آتے تو کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے اور لوگوں کو بھی منع کرتے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ چپ چاپ اپنے روم میں چلے جاتے۔ آپ کے سونے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بستر پہ آتے تو آپ دعا پڑھتے، اللہم باسمک اموت و احیا، آپ یہ دعا پڑھتے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتے اور دونوں ہاتھوں میں سورہ اخلاص پڑھتے
اور سورہ فلق پڑھتے، سورہ ناس پڑھتے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے اور اپنے چہرے سے اپنے سر کی طرف سے شروع کرتے اور پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے، اور جب رات میں نیند سے اٹھتے، صبح بیدار ہوتے فجر سے پہلے، تو آپ اٹھنے کی دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ یہ دعا پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اللہ کی عبادت کرتے، تہجد اور قیام اللیل پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اپنی امت کی آسانی کے لیے رات کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے۔ آپ زیادہ نہیں سویا کرتے تھے، آپ اتنا ہی سوتے جتنا نیند کی ضرورت ہوتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ویوہار کی بات کی جائے، معاملات کی بات کی جائے، تو آپ ہنسی مذاق کرتے تھے، لوگوں سے بات کرتے تھے اچھے طریقے سے، اور ہنس کر بھی بولا کرتے تھے، ہنس کر بات کرتے تھے، اور اگر ہنسی مذاق بھی کرتے تو آپ سچ ہی بولا کرتے تھے، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ کبھی کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم توریہ کرتے۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بولتے کچھ اور ہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن غلط نہیں بولتے تھے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے پرامرش لیتے، کیونکہ پرامرش لینے میں فائدہ ہے، اسی لیے آپ ایک دوسرے صحابہ سے پرامرش لیتے، اور ہمیں بھی پرامرش لینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص روگی ہوتا، مریض ہوتا، تو آپ اس کے گھر جاتے اور اس کی عیادت کرتے، مسلمانوں کے جنازہ میں شرکت کرتے، کوئی نیوتا دیتا تو نیوتا سویکار کرتے، جو مسکین ہیں، بیوہ ہیں، ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کرتے، کوئی اگر اچھے شعر سناتا تو آپ سنتے اور اس کو بدلہ بھی دیتے اور اس کی تعریف بھی کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتا کو خود گانٹھ لیتے تھے، کپڑا اگر پھٹ جاتا تھا خود سے سی لیتے تھے، اپنے ڈول کی مرمت کرتے، اور بکری خود سے دودھ لیتے تھے، کپڑوں سے جوں نکالتے تھے، اور اہل خانہ کی مدد کیا کرتے تھے، مسجد کی تعمیر میں آپ حصہ لیتے تھے، بھوک کی حالت میں آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، اور کبھی بھی پیٹ بھر کر آپ نے نہیں کھایا۔ آپ دوسروں کی مہمانی کرتے تھے اور دوسروں کے مہمان بھی بنا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بیچ میں، پاؤں کے اوپری حصے پر، گلے کی رگ میں اور گردن کے اوپری حصے پر پچھنا لگایا ہے۔ پچھنا خون فاسد نکالنے کا ایک طریقہ ہے، علاج کیا جاتا ہے۔ آپ نے داغا بھی ہے لیکن کسی سے دغوایا نہیں ہے، جھاڑ پھونک کسی سے کروایا نہیں ہے، لیکن آپ نے جو ہے جھاڑ پھونک کروایا ہے۔ معاملہ کرنے میں آپ سب سے اچھے تھے۔ اگر آپ کسی سے قرض لیتے تو قرض کو بہترین طریقے سے لوٹاتے، یعنی قرض بھی لوٹاتے اور قرض کے ساتھ کچھ آپ مزید ایکسٹرا بھی دیتے، جس سے ان کا دل خوش ہو جاتا تھا۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں ہیں، ان باتوں کو اپنی زندگی میں ہمیں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔